اور انفرادی اوقات میں قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے، چونکہ بعض جگہوں پر قرآن پاک میں زیر زبر کی غلطی سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ہماری جماعت میں حفاظ بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، بعض ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے شروع سے قرآن صحیح سیکھا ہوا ہے۔ تو ایک دن ایک حلقہ لگائیں، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ساتھیوں کا قرآن صحیح ہے۔ تو یہ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، 10 صورتیں پڑھ ڈالی، صحیح ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ پڑھنا نہیں ہے، صحیح کرنا ہے۔ بعض جگہوں پر قرآن پاک کو غلط پڑھنے سے کفر لازم آ جاتا ہے، معنی بدل جاتا۔ انعمت پڑھتے ہم سورت فاتحہ، اگر آپ نے انعمت تو پڑھ دیا نا، پیش لگا دیا، آپ کی نماز ختم ہو گئی، معنی بدل گئے۔ مسلمان ہو اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ دیکھا نا بھئی، آپ نے جو قرآن پاک جب آدمی مر جاتا ہے تو قرآن اس کے سرہانے آ کے کھڑا، حسین و جمیل نوجوان کی صورت، اور جو قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے، جو پڑھے ہوئے تو تلاوت نہیں کرتے، تو ان کو تو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا پھر جب غسل دیتے ہیں، پھر سینے اور کفن کے درمیان جب قبر میں اتارتے ہیں، تو پھر بہت حسین و جمیل صورت میں نوجوان کی شکل میں ساتھ جاتا ہے۔ گھر والے جائیں گے ساتھ ہمارے، کتنی بیوی محبت کرنے والے، کوئی قبر میں نہیں جاتی، نہ کوئی ماں ارے قرآن جائے گا، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ کے راستے کے اعمال ہیں، چاروں طرف سے عذاب آتا ہے، چاروں طرف، سارا طرف سے یہ اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں، آنے نہیں دیتے۔ تو دوستو بزرگو بھائیو، قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، وقت ضائع نہ کریں، وقت بہت قیمتی ہے۔ ہاں جی، ہم نے دیکھا، میں کسی کام سے جا رہا تھا باہر، عصر کے بعد اتنا بڑا مجمع بازار جا رہا تھا جیسے بیان بازار میں ہوگا، یعنی یہاں اتنا مجمع نہیں تھا جتنا باہر پھر رہا تھا۔ تو سب سے گندی جگہ تو بازار ہے، اور اچھی جگہ کہاں ہے؟ پھر 3 چیزوں کو لازم پکڑو، مسجد کو اور جماعت کو اور عمومیت کو۔ عمومی بن کے رہو، امیر لوگوں سے دوستیاں نہ لگاؤ، ورنہ اور یقین خراب ہو جائے گا آپ کا۔ گاؤں بستی میں رہتا تھا، اتنا غلط یقین نہیں تھا، جب ضرورت پڑتی تھی اللہ سے رو رو کر مانگتا تھا۔